السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زینت بی بی روتی ہوئی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے دفتر پہنچی۔ زینت بی بی کے ہاتھوں اور گالوں پر چوٹ کے نشان تھے۔ اے سی آفس کے باہر ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے زینت بی بی کو روکا دیا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتی، لیکن زینت بی بی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے اے سی صاحب سے ملنا ہے۔ اگر آج اے سی صاحب نہ ملی تو یہ دن میری آخری دن ہوگا۔ پلیز آپ مجھے ان سے ملوا دو، ورنہ میرا شوہر مجھے جینے نہیں دے گا۔ سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ تم کل صبح آنا، ابھی صاحب کے آرام کا وقت ہے۔ اتنے میں اے سی صاحب نے اپنی کھڑکی سے زینت بی بی کو دیکھ لیا اور فوراً باہر نکلے اور گارڈ سے کہا اس عورت کو آنے دو۔ زینت بی بی دوڑتی ہوئی اے سی صاحب کے پاس آئیں اور روتے ہوئے بولی، صاحب میری مدد کیجیے، میرا شوہر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اے سی صاحب نے کہا تم فکر نہ کرو، اندر چل کر سکون سے بات کرتے ہیں، اور زینت بی بی کو اپنے دفتر میں لے آئے۔ زینت بی بی کی حالت نہایت خراب تھی، وہ دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں، منہ اور پیٹ پر چوٹوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ اے سی صاحب نے نوکر کو کہا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد زینت بی بی آہستہ سے بولیں، صاحب میرا شوہر روز شراب پیتا ہے۔ میں صبح سے شام لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا اور برتن مانج کر تھوڑے سے پیسے کماتی ہوں تاکہ گھر چل سکے، لیکن وہ پیسے میرے شوہر چھین لیتا ہے اور شراب میں اڑا دیتا ہے، پھر اسی بات پر مجھے ہی مارتا ہے اور خود کچھ کام بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر اے سی صاحب نے نرمی سے کہا، اماں جی آپ منہ جھکا کر کیوں بات کر رہی ہیں، منہ اوپر کر کے بات کریں۔ زینت بی بی روتے ہوئے بولی، صاحب میں آپ سے آنکھیں ملا کر کیسے بات کر سکتی ہوں، آپ تو اتنے بڑے افسر ہیں۔ لیکن جب اے سی صاحب نے اصرار کیا تو زینت بی بی نے اپنا منہ اوپر کیا، اور جیسے ہی ان کی نظر اے سی صاحب پر پڑی تو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کا وہی بیٹا کھڑا تھا جو 20 سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ زینت بی بی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ ان کا بیٹا تو صرف 4 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ گیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اے سی صاحب کے چہرے پر غور کیا تو وہی کالا نشان نظر آیا جو ان کے بیٹے کے چہرے پر پیدائشی تھا۔ زینت بی بی حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اے سی صاحب نے پوچھا، اماں جی کیا ہوا، آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئی، آپ کے چہرے کے تاثرات کیوں بدل گئے؟ زینت بی بی لرزاتی آواز میں بولی، صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کے چہرے پر نشان کب سے ہے؟ اے سی صاحب بولے، یہ تو پیدائش سے ہے۔ زینت بی بی کانپتے ہوئے بولی، کیا آپ کی پیٹھ پر بھی ایسا ہی کالا نشان ہے؟ اے سی صاحب چونک گئے اور بولے، ہاں میری پیٹھ پر بھی ایسا ہی نشان ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ سن کر زینت بی بی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ان کا کھویا ہوا بیٹا ہی ہے، کیونکہ ان کے 4 سالہ بیٹے کے جسم پر بھی بالکل ایسے ہی نشان تھے۔ زینت بی بی روتے ہوئے چلائیں، بیٹا تم ہی میرے بچھڑے ہوئے بیٹے ہو۔ لیکن اے سی صاحب حیران ہو کر بولے، اماں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر زینت بی بی نے کہا، آپ کے والدین کون ہیں، مجھے بتائیے۔ اے سی صاحب بولے، میرے والدین تو اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ زینت بی بی سسکیوں میں بولی، میرا بیٹا 4 سال کی عمر میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا، اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہ ملا۔ میں اور میرے شوہر یہی سمجھ جا کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ تبھی اے سی صاحب ایسا آواز میں بولے، میں بھی 4 سال کی عمر میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا تھا، ایک حادثے میں سب کچھ ہوا۔ میرے اسلام آباد والے والدین نے ہی مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اور آج میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ یہ سن کر زینت بی بی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کے سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا کھویا ہوا بیٹا ہے۔ اسی صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ وہ پوچھنے لگے، اماں جی سب کیسے ہوا، کیا واقعی آپ میری ماں ہیں؟ میں آپ پر یقین کیسے کروں؟ زینت بی بی نے جو انکشاف کیا وہ سن کر خود اے سی صاحب کی قدم بھی ڈگمگائے گئے۔ زینت بی بی نے کہا، یہ بات آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی ہے۔ لاہور میں رہنے والی زینت ایک نہایت ذہین اور محنتی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک استاد رضوان سے ہوئی جو اسی کالج میں پڑھاتے تھے۔ رضوان شکل و صورت میں نہایت خوبصورت تھے اور زینت بھی حسین اور ذہین تھی۔ رضوان اکثر کلاس میں اور کالج میں زینت کی تعریفیں کرتے اور دل ہی دل میں اسے چاہنے لگے۔ اس وقت بعد زینت بھی استاد کو چاہنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ بہانے سے رضوان کے پاس ٹیوشن پڑھنے جانے لگی۔
اور اس دوران دونوں زیادہ وقت اکٹھا گزارنے لگے۔ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ کب محبت میں بدل گیا، یہ خود انہیں بھی پتہ نہ چلا۔ جب زینت نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ رضوان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو گھر والے شدید ناراض ہوئے، کہنے لگے یہ ممکن نہیں، کیونکہ رضوان تم سے کافی سال بڑے ہیں اور ہم ایسا ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن زینت باضد رہی اور کہنے لگی کہ رضوان کی اچھی نوکری ہے، پڑھا لکھا ہے، ان کے والدین کے پاس اچھی خاصی جائیداد ہے، وہ مجھے اچھا رکھیں گے۔ آخرکار بہت منت اور سماجت کے بعد گھر والے مان گئے اور دونوں کی شاندار طریقے سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی زینت ماں بننے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ان دونوں کا رشتہ اور محبت مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ جب زینت نے بیٹے کو جنم دیا تو رضوان نے اس کا نام فراز رکھا، اور وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فراز 4 سال کا ہو گیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں فراز ضد کرنے لگا کہ گھومنے جانا ہے۔ زینت بھی کہنے لگی کہ شادی کے بعد ہم کہیں نہیں گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، کیوں نہ اسے بھی لے جائیں۔ رضوان نے پہلے کچھ ہچکچاہٹ دی، لیکن بیوی اور بیٹے کی ضد کے آگے ہار گیا اور تینوں گھومنے نکل گئے۔ بارشیں جاری تھیں، پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی اور کئی جگہ راستے بند ہیں، مگر رضوان اور زینت یہ سب نظر انداز کر کے پہاڑی علاقوں میں پہنچ گئے۔ وہاں 3 دن تک بارش کی وجہ سے ہوٹل میں ہی پھنسے رہے۔ جب راستہ ذرا کھلا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، حالانکہ لوگوں نے انہیں منع کیا تھا کہ خطرہ ہے، لیکن رضوان کو اپنی نوکری پر بھی جانا تھا، اس لیے وہ نکل پڑے۔ راستے میں اچانک پہاڑی سے بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ گاڑی بمشکل بچی، لیکن کچھ آگے جا کر سڑک ٹوٹ گئی اور ان کی گاڑی نیچے ندی میں پھنس گئی۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور گاڑی آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ لوگوں نے رسیاں ڈال کر مدد کی۔ رضوان ایک ہاتھ سے رسی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے زینت کو تھاما ہوا تھا۔ زینت اپنے بازوؤں میں فراز کو پکڑا ہوئے تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے انہیں کھینچ رہے تھے، اچانک فراز ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ندی میں بہہ گیا۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھا رہا تھا۔ زینت چیخ چیخ کر پکارنے لگی، فراز فراز۔ رضوان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بہتا ہوا دیکھ کر پتھر سا ہو گیا۔ لوگوں نے زینت اور رضوان کو تو بچا لیا، لیکن فراز کو نہ بچا سکے۔ ساری رات تلاش ہوتی رہی، لیکن بچہ نہ ملا۔ اگلی صبح ریسکیو ٹیمیں بھی آئیں، مگر وہ بھی ناکام رہیں۔ اس حادثے نے رضوان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو الزام دینا شروع کر دیا کہ اگر تم نے فراز کو ٹھیک سے پکڑا ہوا تو وہ نہ بہتا۔ تم ہی کی ضد پر ہم گھومنے آئے تھے، تم ہی ہمارے بچے کی قاتل ہو۔ زینت بیچاری خاموشی سے سب سنتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، مگر فراز کو کچھ پتہ نہ چلا۔ مہینے گزر گئے، رضوان غم کی شدت میں شراب پینے لگا، پھر اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ گھر اور جائیداد بھی بک گئی۔ وہ سڑک پر آ گیا۔ اب گھر کا بوجھ زینت پر پڑ گیا۔ اس نے دوسروں کے گھروں میں صفائی برتن دھونا شروع کر دیا تاکہ کرایہ اور کھانے کا انتظام ہو سکے، لیکن اس کی محنت کی کمائی بھی رضوان چھین کر شراب میں اڑا دیتا اور الٹا اسے ہی ستاتا کہ میرا بچہ مجھ سے تم نے چھین لیا۔ وقت گزرتا گیا اور 20 سال بیت گئے۔ آج زینت بی بی روتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہہ رہی تھی، بیٹا یہ سب کچھ اس دن ہوا تھا اور آج 20 سال بعد تم میرے سامنے ایک بڑے افسر بن کر بیٹھے ہو۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے، اس نے کیسا انصاف کیا ہے کہ اگر اس دن تمہارے ابو مجھے نہ مارتے اور میں یہاں نہ آتی تو آج تم سے ملاقات بھی نہ ہوتی۔ یہ سن کر اسی صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور انہوں نے بھی زینت بی بی کو گلے لگا لیا۔ وہ بولے، اماں آپ فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں، اب آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ زینت بی بی نے پوچھا، بیٹا تم اس دن کہاں گئے تھے، تم کیسے بچے؟ اسی صاحب بولے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ سب میرے اسلام آباد والے والدین ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور بعد میں تو میں نے انہیں ہی اپنے والدین مان لیا۔ پھر اے سی صاحب نے اپنے اسلام آباد والے والدین کو فون کیا اور ان کی بات زینت بی بی سے کروائی۔ انہوں نے پوری حقیقت بتائی کہ وہ بھی گھومنے آئے تھے اور راستے میں انہیں ایک بچہ زخمی حالت میں ندی کنارے ملا۔ انہوں نے بچے کو اسپتال پہنچایا، جہاں 1 دن تک علاج ہوتا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی بچے کو کچھ یاد نہیں تھا، وہ فراز ہی تھا، کیونکہ ان کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر انہوں نے فراز کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور آج اسے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے تک پہنچا دیا۔
یہ سن کر زینت بی بی اور اے سی صاحب دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر وہ کیا کہتے، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ جب اے سی صاحب نے کہا میرے سامنے میری اصل ماں ہے، اسلام آباد والے والدین نے بھی خوشی سے کہا بیٹا یہ بات بہت بڑی ہے، لیکن ہمیں مت بھولنا۔ اے سی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اصل والدین کے پاس جائے گا۔ زینت بی بی نے کہا بیٹا تمہارے ابو تمہارے جانے کے بعد بالکل بدل گئے ہیں، جب تک تم ان کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے تھے، تم سے محبت کرتے تھے، آج جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ پھر جب اے سی صاحب اپنی ماں کے ساتھ اپنے اصل باپ کے پاس پہنچے اور جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے رضوان باہر آیا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، حالت خراب تھی، وہ نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینت بی بی بولی دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے؟ رضوان بولا کون ہے؟ کس کو لائی ہو؟ جیسے ہی اس نے اے سی صاحب کو دیکھا تو چونک گیا اور کہا یہ کون ہے؟ زینت بی بی نے کہا یہ تمہارا بچھڑا ہوا بیٹا ہے، یہ فراز ہے۔ رضوان بولا مجھے پاگل مت بنا، یہ تمہاری کوئی چال ہے، میں نشے میں ہوں، میرا فائدہ مت اٹھاؤ۔ زینت بی بی بولی ذرا غور سے دیکھو، اس کے چہرے پر بھی وہی نشان جو فراز کے چہرے پر تھا، اور اس کی پیٹھ پر بھی وہی نشان ہے۔ رضوان نے جب غور سے دیکھا تو حقیقت مان گیا اور روتے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اے سی صاحب نے بھی اپنے والدین کو گلے لگا لیا۔ 20 سال بعد ماں باپ اور بیٹا دوبارہ مل گئے۔ اصل جیت تو زینت بی بی کی تھی، جنہوں نے 20 سال شوہر کے ظلم برداشت کی ہے، دوسروں کے گھروں میں صفائی برتن کیے، محنت مزدوری سے گھر کا چولہا جلایا اور آخر کار اب بیٹے کو واپس پایا، وہ بھی ایک بڑے افسر کی حیثیت سے۔ اے سی صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ اب ان کے اصل والدین بھی ان کے ساتھ رہیں گے، اور جن والدین نے انہیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا اور اس مقام پر پہنچایا وہ بھی ان کے لیے والدین ہی رہیں گے، وہ دونوں ہی خاندانوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کو ضرور لیتا ہے، لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس کی قدرت نرالی ہے، وہ بچھڑوں کو بھی ملا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔